بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی مبارک۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس سال جشن آزادی کو بہت بفٹنگ مینر میں سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ ہم نے جشن آزادی کے سلسلے میں ایک سیریز آپ کے لیے پیش کی ہے اور اس سیریز کا نام ہے پاکستان منزل بمنزل۔ ہم نے پاکستان کی تحریک کے حوالے سے پروگرام نشر کیے اور اب ہم پاکستان بننے کے بعد ہم نے کیا کیا منزلیں طے کی ہیں، کون کون سے پڑاؤ ہیں اس 78 سال کی تاریخ میں، اس پر ہم مختلف حوالوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اس پروگرام میں دلچسپی کا میں اور علامہ اقبال سے شکر گزار ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ہیومن رائٹس اور جینڈر ایکوالٹی۔ یہ ایسے عناوین ہیں کہ جن پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک ایکسپرٹ موجود ہیں اور وہ ہیں ڈاکٹر ملک حماد صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں۔ آپ کا سملٹینیسلی جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ ہیومن رائٹس اور جینڈر ایکوالٹی ہے۔ آپ نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی اور طویل عرصہ گزارا اور اب ہماری فیکلٹی کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا، آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ہیومن رائٹس ہیں اور جینڈر ایکوالٹی کے معاملات ہیں، پہلے تو ہم آپ ایک مورخ بھی ہیں تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو دور غلامی تھا، جو برطانوی راج کا زمانہ ہے، اس میں بالعموم پورے ہندوستان میں اور پھر مسلمانوں کے ساتھ اگر اس پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں تو ہیومن رائٹس کی کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں بطور مورخ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، آپ نے دعوت دی اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، اگر ہم پری پارٹیشن بات کریں انڈین سب کانٹیننٹ کی اور اس دوران برٹش کولونیل رول کی، تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری معرض وجود میں آئی ہے اور اس کے تحت نیشن سٹیٹس ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل فریڈم ہمیں نظر نہیں آتی۔ صحیح۔ دا بیسک رائٹ آف اینی ہیومن بینگ ان اینی ایریا لیونگ آن دس ارتھ، تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ اس کے لیے جو انڈیا کے جو لوگ تھے انڈین سب کانٹیننٹ کے، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، اسٹرگل کی برٹش کولونیل رول کے خلاف اور ان کی ان پالیسیز کے خلاف جن کی وجہ سے ان کے حقوق جو ہے نا وہ سلب کیے گئے تھے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی بھی ایک اپنی جد و جہد ہے، اپنے حقوق اس نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی بھی، سماجی بھی اور معاشی حقوق اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے انہیں اسٹرگل کرنی پڑتی تھی۔ اس دوران یہ نہیں تھا کہ جیسے کہ آج کے انسانی حقوق ہم UK کے دیکھیں اپنے ملک میں، تو اس طرح کی کیا انہوں نے کالونائزیشن جو کی ہوئی تھیں ان میں بھی تھے یا نہیں، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایک اسٹرگل کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حقوق ملنا شروع ہوتے ہیں، جس میں پولیٹیکل رائٹس بھی ہیں، پھر ہمیں اکنامک رائٹس بھی ملتے ہیں اور سوشل رائٹس بھی اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں، اور دیٹ اینڈز ان 1947۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا طور پر فرمایا اور آپ نے یہ جو بات کی کہ یہ ایک جو کسوٹی ہے جس پر ہم ماپتے ہیں چیزوں کو، وہ یہ ہے کہ کوئی چیز میرے لیے کس طرح سے ہے اور کسی دوسرے کے لیے کس طرح سے ہے۔ تو ظاہر ہے اس دور کے ہم انگلینڈ میں اور انگلینڈ کے یعنی UK کے سٹیزنز کو دیکھیں تو ان کو کیا حقوق حاصل تھے اور جو کالونیز میں رہنے والے لوگوں کے کیا حقوق تھے، وہ بڑے ازہر من الشمس ہیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ سیاسی حقوق،
سماجی حقوق، معاشی حقوق، یہ مختلف اسپیکٹس ہیں ظاہر ہے مسلمانوں کی جد و جہد کے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بانیان پاکستان بالعموم اور فادر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح کا کیا ویژن تھا حقوق انسانی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے لوگوں کے سماجی، سیاسی، معاشی اور مذہبی حقوق کی حفاظت کس طرح سے کی جانی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک بانیان پاکستان ہیں اور خصوصی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے تو اپنی پوری لائف نہ صرف کیا کہتے ہیں سٹیٹمنٹس، بلکہ ان کی پریکٹیکل لائف بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک انسان کو انسان سمجھ کر اس کے تمام حقوق کا جو جائز حقوق ہیں، جو بیسک رائٹس ہیں، ان کو وہ سمجھتے تھے اور ان کا انہوں نے ہمیشہ سے پروپیگیشن بھی کی ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے یعنی کہ ماننے والے تھے، اور انہوں نے اپنی جیسے ہی پاکستان معرض وجود میں آتا ہے تو یہی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی جہاں پر ہر کسی کو ہر قسم کی آزادی ہوگی، جو کہ مختلف چارٹرز میں بیان کی گئی ہے، اور اسپیشلی جو ہے نا وہ خطبہ حجۃ الوداع کے میں جو بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بھی وہ بات کرتے ہیں، اور اسلامک کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام مذاہب کے لوگ جو پاکستان کی باؤنڈری میں رہتے ہیں یا رہنے والے تھے، ان کے بھی تمام مذہبی بھی، سیاسی بھی اور معاشی حقوق کے وہ علمبردار بنتے ہیں۔ تو اس لیے، اور پھر اگر ہم اس کو جینڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں، جس طرح کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جینڈر ایکوالٹی از اے پارٹ آف دا ٹوڈے سیشن، تو اس میں جو ان کی بہن کا کردار ہے کہ وہ بہن ایک عورت جس کو جو ہے نا ہم سمجھتے تھے انڈین معاشرے میں کہ جی یہ صرف ایک گھر کی جو ہے نا وہ رکھوالے کرنے والی ہے اور اس کا کام صرف وہ ہے، تو انہوں نے ان کو بھی ساتھ لے کر اپنے شانہ بشانہ اس پاکستان کی بنیاد رکھی۔ تو ان کے اس سٹیٹمنٹس اور ساتھ پریکٹیکل جو ہمیں ایگزامپل نظر آتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار تھے، irrespective آف اینی کاسٹ، کریڈ، ریلیجن، سیکس۔ تو یہ ایک بہت اچھا بنیاد ہے ہماری۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت بجا طور پر فرمایا کہ آج بھی ہمیں ان سوالات کا دنیا میں اور اپنے معاشرے میں سامنا ہے کہ عورت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، اور آپ نے بجا طور پر مادر ملت فاطمہ جناح کا ذکر کیا، اور اگر ہم 1940 کا جو سیشن ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا لاہور کے منٹو پارک میں، اس میں ہم دیکھیں کہ وہ جو قرارداد پاکستان جسے اب کہا جاتا ہے وہ پیش کی گئی قرارداد لاہور، تو اس کو سیکنڈ کرنے والوں میں ظاہر ہے کہ بیگم محمد علی جوہر بھی موجود تھیں۔ تو یہ ان کا ویژن تھا، ظاہر ہے کہ آلموسٹ آپ دیکھ لیں کہ 100 سال پہلے کی بات آلموسٹ ہم کر رہے ہیں، 78 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، یعنی 75 کو ہم کراس کر چکے ہیں۔ اس وقت یہ ویژن رکھنا، اور پھر ہم آپ نے جیسے کہا کہ فاطمہ جناح ان کی پوری اسٹرگل میں ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور جو ٹرائبل ایریاز ہیں یعنی کے پی کے اور بلوچستان کے، وہاں پر بھی وہ ان کے ساتھ جن معاشروں میں اب بھی بہت سی کانسٹیچوئنسیز میں دیکھیں ہمیں نئے جو قوانین ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایون ووٹ کے حق اور ان ساری چیزوں پہ۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب آگے بڑھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل سائڈ، ظاہر ہے کہ ہمارے علم میں ہے کہ جو انڈیپینڈنس ایکٹ ہے جو کہ دراصل 1935 کے ایکٹ کو ماڈیفائی کیا گیا تھا، اسی کو ہم نے انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ 1956 میں جا کے پہلا ہمارا آئین بنا ہے۔ تو آپ یہ جو انٹرم کانسٹیٹیوشن کا دور ہے 1956 کے کانسٹیٹیوشن تک اور 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا موجودہ آئین بھی جس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے وہ ظاہر ہے کہ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں جس میں جینڈر ایکوالٹی بھی شامل ہے ان کو سیف گارڈ کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو انٹرم دور تھا اور 56 کے کانسٹیٹیوشن تک، اور یہ سارا جو ایک تو بہت بڑی مائگریشن بھی ہوئی، اس مائگریشن میں کتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں، اور وہ یعنی اس کی داستانیں اتنی خون چکاں ہیں کہ آج بھی ہم اس کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ مختلف سی ہو جاتی ہے۔ بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین کر اور ہوا میں اچھال کر اور نیزے کی انی پر
شہید کرتے ہوئے کہنا کہ یہ تمہارا پاکستان، تو ایک بہت ہی یعنی سمجھتے ہیں کہ خون کی ندیاں اور اس کے بعد پاکستان والے وجود میں آیا۔ تو آپ دیکھیے کہ پھر ہمیں بتائیے کہ وہ جو پری پارٹیشن کی جیسے آپ نے بات کی، تو پوسٹ پارٹیشن کا یہ جو ابتدائی دور ہے، اس دور میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑا؟ دیکھیں، پاکستان جب معرض وجود میں آتا ہے تو اس وقت تک اگر ہم اس کا ایک اوور آل سوسائٹی کا ٹرینڈ دیکھیں تو وہ بڑا پروگریسو رہتا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان واز امنگس دا فیو آئی تھنک 4 or 5 کنٹریز جو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کا جو کونسل بنتی ہے اس کا ایجنڈا لکھنے میں اور اس کا ڈرافٹ کرنے میں شامل تھے۔ پاکستان واز دا کنٹری، دیٹس اے پرائڈ، دیٹس اے پرائڈ۔ اور اس کے بعد یعنی کہ آپ یہ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن کے آج ہیومن رائٹس چارٹر کی ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، اور پوری دنیا میں اس کو ہم نے لاگو کیا ہوا ہے، تو وہ پاکستان واز a few countries amongst the few countries کنٹریبیوٹ کیا اس کنٹریبیوٹ کیا، انہوں نے لکھا اس کو لکھنے میں جو ہے نا وہ مجھے اب ایک دم نام ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سی خاتون وہاں پر گئی تھیں جو اس میں شامل تھیں۔ تو وہ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف ہم پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ہیومن رائٹس کے بانیوں میں سے ہیں، جو آج کی ایگزسٹنگ ماڈرن جو ہماری آرگنائزیشن ہے گلوبل آرگنائزیشن اس کے بانی میں سے ہیں۔ تو اگر ہم کانسٹیٹیوشنل جس طرح وہ پھر آپ نے جو پارٹیشن کی بات کی، دیٹ از دا سیڈسٹ دا موسٹ وائلنٹ امیگرنٹ اسٹوریز آف اینی پارٹیشن اور اینی انڈیپینڈنس ہسٹری آف گلوب، ٹھیک ہے، وہ بھلے پنجاب کی طرف ہو یا بنگال کی طرف ہو، تو دونوں طرف سے ہمیں جو وائلنس کی شدت نظر آتی ہے وہ کسی اور انڈیپینڈنس کے دوران نظر نہیں آتی۔ وہ اس وجہ سے زیادہ یہ نظر آتی ہے کہ جو انڈیپینڈنس ہے وہ کوئی ہمیں جنگ کی صورت میں نہیں ملی۔ ایک تو جنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں تو بہت سا خون خرابہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہوئی، اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو کانسٹیٹیوشنلسٹ بھی کہا جاتا ہے کہ سول ریزسٹنس انہوں نے کی کانسٹیٹیوشنل وے میں، اور وہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہم نے لی، لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں یہ خون خرابہ نظر آتا ہے اس پارٹیشن کے دوران۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی آپ نے بات کی ہے، اگر ہم پاکستان کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز ابھی تک بھی آئے ہوئے ہیں ان سب میں ہیومن رائٹس کو بہت مقدم سمجھا گیا ہے، پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ ہر قسم کا انسان جو سٹیزن، جو پاکستان کا سٹیزن ہے، پاکستان کی اسٹیٹ جو باؤنڈری ہے اس میں موجود ہے، اس کے رائٹس جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیے گئے ہیں، اور ان کے رائٹس کو پروموشن کی بات کی گئی ہے۔ بھلے وہ ریفرنس دیا جائے اسلامک آئیڈیالوجی سے یا بھلے وہ ریفرنس دیا جائے برٹش کہ جو ہمیں یہاں پر وہ اپنا ورثہ چھوڑ گئے قانون کی صورت میں، اس میں بھی تو قانونی طور پر ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ جی رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہیں کسی سٹیزن کے۔ ہاں جب ہمیں یہ کیا کہتے ہیں 1973 کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو اس میں کچھ ایسی امینڈمنٹس ہوتی ہیں کہ جس سے جو گلوبل ایک پکچر ہے اس میں وہ انہیں جو ہے نا وہ ڈسکرمنیشن نظر آتی ہے۔ ادروائز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے کلازز بڑے کلیئر ہیں، آئی تھنک کلاز فرام 8 to 29 جس میں یہ قوانین کی ہیومن رائٹس کی بات کی گئی ہے۔ تو قانونی طور پہ تو ہم بہت ساؤنڈ بھی رہے ہیں اور ابھی مزید بہتری کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو ہے نا کانسٹیٹیوشنل سائٹ، جیسے جب آپ قائد اعظم کی بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ ان کا ایک تھیوریٹیکل ماڈل تھا، تھیوریٹیکل ویژن تھا اور ایک پریکٹیکل اپروچ تھی، دونوں جب یکجا ہوئے تو پھر پاکستان کی شکل میں ہمیں ایک کامیابی ملی ہے۔ تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ سارے ہی آئین گویا 56 ہو 62 ہو یا ابھی جو موجودہ ہمارا آئین ہے 73، آپ نے ان میں ترامیم کی بات کی، اب بہت ساری ترامیم آ چکی ہیں، 27 تک آ چکی ہیں، تو وہ 8th امینڈمنٹ کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا، اس کے بعد ظاہر اب 18th امینڈمنٹ میں بہت ساری چیزیں اس کی مزید بہتر ہو گئیں۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان دنیا کے معدود چند ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پر خواتین سربراہ حکومت اور مملکت رہی ہیں۔ بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں آج تک کوئی خاتون پریزیڈنٹ نہیں بن سکی۔ ایسا ہی ابھی ہیلری کلنٹن کے موقع پر آپ نے دیکھا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھیں، لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ امریکنز جو ہے نا وہ ابھی بھی
ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کسی خاتون کو اپنا پریزیڈنٹ بننا. ہمارے ہاں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں اسلامی دنیا کی پہلی ظاہر ہے کہ وہ بنی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا دور ہے ہم سمجھ لیں کہ 99 اور 2000 کے بعد کا, اس میں پارلیمنٹ میں بہت زیادہ یعنی خواتین کو ریپرزنٹیشن ملی ہے. کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ریپرزنٹیشن ہمارے اداروں کی سربراہ اب خواتین ہیں, بہت ساری اسپیکر رہی ہیں, گورنر رہی ہیں. آپ دیکھیے کس زمانے میں جو ہے نا وہ محترمہ رانا لیاقت علی گورنر رہی سندھ کی, ابھی اس وقت چیف منسٹر ہیں ایک سب سے بڑے صوبے کی. اس سارے کو آپ وہ جو جینڈر ایکوالٹی, کمپنسیشن یا ایکول رائٹس, اس کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اگر تو ہم دیکھیں قوانین کے حوالے سے اور جو ٹاپ ٹیئر ہوتی ہے لیڈرشپ کے حوالے سے یا سوسائٹی کی, تو اس میں تو ہمیں پروگریشن نظر آتی ہے, پروگریسو ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. قائم مقام صدر بھی رہی ہیں زرداری, جو فرسٹ ان کا ٹینیور تھا 2008 کے بعد کا, تو اس میں وہ قائم مقام صدر جو ہماری اسپیکر تھیں فہمیدہ مرزا, تھینک یو, وہ صدر بھی رہی ہیں. اور اس سے اور ایک تو پولیٹیکل ہو گیا, ریزسٹنس کے حوالے سے بھی بہت جو اسٹرانگ ریزسٹنس یہاں پر موومنٹس چلی ہیں, ان میں بھی خواتین کا بہت زیادہ کردار ہے. بیگم نصرت بھٹو از امنگ دیم, بحالی جمہوریت کی تحریک, اور اس کے بعد ایون مادر ملت بھی جو ہے نا وہ بعد میں موومنٹ کا یعنی کہ لیڈ کرتی ہیں. پھر بے نظیر بھٹو کا پریزیڈنشل الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں, بے نظیر بھٹو کا آپ نے نام لیا, اور اسی طرح کی کافی. پھر ہمارا جو لوئر ٹیئر آف پولیٹیکل سسٹم ہے, اس میں 33% پارٹیسپیشن ہے, جو کہ ابھی تک بہت سے کم ممالک ہیں, یعنی کہ فنگر ٹپس پہ آ سکتے ہیں کہ جو جہاں پہ 33% ہے لوئر ٹیئر پہ. تو اس حوالے سے اگر ہم, اور پھر اگر ہم قوانین کی بات کریں, جینڈر لاز کے حوالے سے بات کریں, ایکوالٹی کے حوالے سے ویمن کی, ہیراسمنٹ اگینسٹ ویمن کے حوالے سے بات کریں, اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن یا سوشل یا چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بات کریں, یعنی کہ تو یہ ہمارے ہاں موجود ہیں. ہمارے ہاں کمیشنز, نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ایگزسٹ کرتا ہے, ویمن ہیراسمنٹ امبڈسپرسن ایگزسٹ کرتی ہیں. اب وہ خیر انہوں نے جنرل کر دیا, مین اور ویمن دونوں شامل ہو گئے, لیکن پہلے وہ ویمن جو ہے نا وہ ہیراسمنٹ کا امبڈسپرسن بنا تھا ادارہ. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بہت اچھا نظر آتا ہے. ہم کنونشنز ہیں جو ہے نا, سیڈا ایک کنونشن ہے, اسی طرح سے سوشل کلچرل رائٹس SCR جو ہے نا کووننٹ ہے, اور چائلڈ رائٹس کنونشن ہے, یعنی کہ ہم اس میں ہم سگنیٹریز ہیں, اور پھر ہم ان کے لاز بھی اسٹیبلش کرتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے کمیشن بھی اسٹیبلش ہیں. نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس بھی اسٹیبلش ہے یہاں پہ. یہ ایک طرف ہے. لیکن اگر ہم سوسائٹی کی جو جنرل سوسائٹی ہے اس اور ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو وہاں پہ ہم بہت زیادہ ویک ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ واقعتاً ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں کہ تھیوریٹیکلی, کانسٹیٹیوشنلی تو جیسے آپ نے سارے قوانین کا تذکرہ کیا اور وہ موجود ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے کو ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہمیں جو آئین کے اندر حقوق حاصل ہیں, اور اس سے بڑھ کر جیسے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کا, اسلام کے اندر جو حقوق حاصل ہیں ان پر عمل درآمد ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہم جب 78واں اپنا یوم آزادی بنا رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دعووں کو کس حد تک معنی بھی پہنا رہے ہیں. ڈاکٹر حماد صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین کرام, آج کا ایپیسوڈ جو ہے ہمارے سیریز کا وہ اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.